अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं यहाँ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आपको ये बताना लाहक व मकसूद है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल फ़ीवर क्या है, और जब आप लोग तालिब इल्म पूरा साल दरस व तदरीस के अमल से गुज़रते हैं, उसके बाद आपके स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी आपसे इम्तहानात लेती है ताकि इस बात का तयन किया जाए कि आया आपको अगली जमात में, अगले दर्जे में तरक्की दी जाए या आप इसके अहल नहीं हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ दो अजीज़ होनहार तालिब इल्म मौजूद हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ओ लेवल के इम्तहानात दिए हैं, और ये आपको इम्तहानी हाल के अंदर की कैफियत के बारे में बताएंगे। मेरे बाएं तरफ बैठे हैं आफ्ताब, मैंने खुश आमदीद कहता हूँ। अभी इन्होंने हाल ही में ओ लेवल के इम्तहानात में उर्दू का पेपर दिया है। और मेरे दाएं तरफ बैठे हैं दानिश नसीम, इन्होंने भी हाल ही में ओ लेवल के इम्तहान दिए। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। आप बताइए कि आपको इम्तहान के लिए किन किन अशिया को साथ लेकर जाना ज़रूरी था आपके लिए? हमारे लिए वो तो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री बॉक्स हो, क्योंकि अगर दूसरा होता है तो उसमें कोई बंदा पर्चियाँ वगैरह रख लेता है, तो ये हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। अगर ये नहीं है तो वो कहते हैं कि आप वैसे साथ में ले जाएं। होता ये कि आप पेन लेके जाने की इजाज़त होती है, स्केल होता है, और जिस पेपर की ज़रूरत हो तो कैलकुलेटर होता है। दुरुस्त। गोया आप कहते हैं कि ज़रूरत है अगर आपको ज्योमेट्री बॉक्स की तो ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्टेशनरी में और किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है? हमें इंक रिमूवर का मना किया हुआ है, और वाइटनर, ये जो भी मिटाने की जो चीज़ें होती हैं इन सारों से वैसे मना किया है। और पेंसिल भी अगर लेके चले जाएँ तो बेहतर होता है, बेशक अगर उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी वक्त। जी आफ्ताब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि स्टेशनरी के बारे में इन्होंने बता दिया, इसके अलावा कोई रोल नंबर स्लिप, कोई स्टेटमेंट ऑफ एंट्री यकीनन उसकी भी ज़रूरत पड़ती होगी? जी हाँ, बिल्कुल सर। जब हम इम्तहानी सेंटर में दाखिल होते हैं तो हमें एक अपनी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री दिखानी पड़ती है, और उसके साथ साथ हमारे लिए एक आईडी कार्ड, स्कूल का आईडी कार्ड होना लाजमी है, ताकि वो हमें, यानी कि अगर हम स्कूल से हैं, वो ये चेक करते हैं कि हम इस स्कूल से वाकई इस स्कूल से आए हैं या नहीं। तो उस सिलसिले में हमें स्टेटमेंट ऑफ एंट्री और आईडी कार्ड लाजमी रखना पड़ता है, और वो इम्तहानी कमरे में भी हमारे साथ होता है। जी तो ये जानना ज़रूरी है तालिब इल्मों आपके लिए भी कि जब आप इम्तिहान के लिए जाएं तो आपके हाथ में स्टेटमेंट ऑफ एंट्री जो है ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके बगैर आपको इम्तिहानी हाल में दाखिल होने की इजाज़त कतई नहीं होगी। जी आपसे ये सवाल पूछना मैं चाहता हूँ कि क्या आपके लिए ज़रूरी था कि आप अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर जाएँ? हाँ जी, ऐसे काफ़ी ज़रूरी था ये। जो कुछ लड़के ऐसे भी थे जो यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए हुए थे, लेकिन फिर उनको फिर वैसी इज़्ज़त की नज़रों से नहीं देखा जाता, शक की निगाह से देखा गया, ये नहीं निगाह से देखा जाता है कि शायद ये वो असल में तालिब इल्म या उस स्कूल से ताल्लुक़ रखता है या नहीं। हाँ जी दुरुस्त। जी आपको जो स्टेटमेंट ऑफ एंट्री मिलती है उसमें बहुत सारी हदायत दर्ज होती होंगी यकीनन, तो वो क्या स्टेटमेंट ऑफ एंट्री के अंदर क्या ख़ास बातें लिखी होती हैं? स्टेटमेंट ऑफ एंट्री में सर हमारे लिए कुछ मेजर चीज़ें, जो जिस तरह अब इम्तहानी सेंटर है उसका दिया होता है कि कौन सा आपका इम्तहानी सेंटर है, उसके अलावा आपका कैंडिडेट नंबर लिखा होता है, सेंटर नंबर लिखा होता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ती हैं हर पेपर में, यानी कि हर पेपर में हमें ये लिखनी पड़ती हैं। और इसके अलावा उसके बैक साइड पे, स्टेटमेंट ऑफ एंट्री के बैक साइड पे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, जैसे कि हमें अपने जो इम्तहानी सेंटर है हम उसे पहले जाके पिछले दिन, उस इम्तहान से पिछले दिन जाके देख लें, ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। और उसमें ये भी लिखा होता है कि हम टाइमिंग्स का, पेपर की टाइमिंग्स का भी थोड़ा बहुत दिया होता है कि किस तरह। जी तो अजीज़ साथी, जब आपको इम्तिहान देना मकसूद हो तो इससे एक दिन पहले जाके ज़रूर अपने इम्तिहानी हाल देख लीजिए। ये ना हो कि इम्तिहान वाले दिन आप लोग इम्तिहानी हाल और वो जगह देखने में ही आपका जो बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ हो जाए और आपका इम्तिहान कहीं आधा ना रह जाए। आपको स्टेटमेंट ऑफ एंट्री में क्या कहा गया कि आप इम्तिहान से कितनी देर पहले रिपोर्ट करें उस इम्तिहानी मरकज़ में? हमें स्टेटमेंट ऑफ एंट्री में लिखा होता है कि जो आपका जो मरकज़ है उससे आप तकरीबन पौना घंटा पहले पहुँचे। पौना घंटा यानी 45 मिनट, 45 मिनट्स आप पहले पहुँचे।
ادھر ہم لوگ انتظار کرتے ہیں لیکن ادھر تک ہمیں کتابیں لے کے جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور جو ہال میں 10 منٹ پہلے جانے کی اجازت جی. ہوتی ہے. تو پھر سے دیکھ لیجئے، یہ آپ سب کے لیے بھی ہے کہ آپ امتحانی مرکز میں امتحان شروع ہونے سے 45 منٹ پہلے آپ کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے، اور امتحان شروع ہونے سے 10 سے 15 منٹ پہلے آپ کو امتحانی مرکز میں وہ داخل ہونے کو کہتے ہیں. کیا امتحانی مرکز میں داخل ہوتے وقت جب آپ حال میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کی کیا جامع تلاشی لی جاتی ہے؟ اسٹیٹمنٹ آف انٹری بھی یقیناً دیکھی جاتی ہوگی. جی ہاں، اسٹیٹمنٹ آف انٹری بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری تلاشی بھی ہوتی ہے تاکہ ہم کوئی پرچی وغیرہ یا اس طرح کی کوئی جو چیز جو امتحان میں ہمارے کام آ سکتی ہے وہ ہم ساتھ نہ لے جا سکیں. درست جی، بہت اچھا. آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ امتحان سے کوئی غالباً 10 منٹ پہلے آپ کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے. تو امتحان سے جب 10 منٹ پہلے آپ داخل ہو گئے تو ان 10 منٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ کو نشست وغیرہ میں بٹھاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے ان 10 منٹوں میں، 8-10 منٹوں میں؟ ان 10 منٹوں میں پہلے اپنی کرسی ڈھونڈ کے بیٹھنا ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس ہر ٹیبل کے اوپر ایک اس کا نمبر لکھا ہوگا ٹیبل پہ. وہی نمبر آپ کا کینڈیڈیٹ نمبر کی فارم پہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آف انٹری میں بھی لکھی ہوگی. تو اس طریقے سے آپ اپنی کرسی میں ڈھونڈ کے اس پہ بیٹھ جائیں. اس کے بعد ہمارے پاس دیتے ہیں وہ میں آنسر شیٹ. اس آنسر شیٹ کے اندر جو جگہیں ہوتی ہیں ہم کو بھرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں تقریباً پیپر اسٹارٹ ہونے سے 2 منٹ پہلے ہمیں کویشچن پیپر پکڑاتے ہیں، اور لیکن کھولنا منع ہوتا ہے اس کو. اور جب ٹائم ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں، پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ شروع کر دیں اس کو پیپر کو کھول کے. تو گویا طالب علموں، آپ کو یہ بات بہت اہم بات ابھی ہمارے ساتھی نے بتائی آپ کو کہ جو آپ کو اسٹیٹمنٹ آف انٹری دی جاتی ہے اسی کے اندر آپ کا نشست نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، درج ہوتا ہے، اور یہی آپ کا جو نشست نمبر ہے آپ کو یہ ڈھونڈنے میں، آپ کو اپنی نشست تک پہنچانے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. جی آپ آفتاب بتائیے کہ ذرا جب آپ جو ہی آپ امتحانی مرکز میں داخل ہوئے، ظاہر یقیناً وہ اسکول نہیں تھا یا وہ جگہ نہیں تھی جہاں آپ پڑھتے رہے یا آپ پہلے گئے ہوں گے، کیونکہ مرکز امتحانی کوئی اور بنتا ہے. تو وہ احساس کیا ہوا، کیا نظارہ پیش کرتے ہیں آپ امتحان شروع ہونے سے پہلے سے لے کر اور آپ کے داخل ہونے تک؟ کیا نظارہ آپ کے ذہن میں آیا، کس طرح کا ماحول تھا؟ امتحان ہونے سے پہلے جب میں سینٹر میں داخل ہوا تو اس وقت میں تھوڑا نروس تھا. یعنی کہ ایگزامینیشن ہال کی تھوڑی سی نروسنس تھی کہ کیسا ایگزامینیشن ہال ہوگا، کیسے وہاں پہ انویجیلیٹرز اور باقی جو وہاں پہ ہمارے ساتھ ہی جو امتحان دے رہے ہوں گے وہ لوگ کیسے ہوں گے. تو پھر جب تھوڑی دیر گزری تو وہ تھوڑا سا انٹریکشن دوستوں سے باتیں کھاتے ہیں تو اس میں پھر یعنی کہ تھوڑی ہم نے اپنا کچھ ریویژن بھی کی آپس میں دوستوں نے مل کے. پھر اس میں یعنی کہ نروسنس جو ہماری ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ. درست. آپ سے یہ بتائیے کہ جب تقریباً اس حال میں جہاں آپ نے امتحان دی ہے کتنے طالب علم تھے جو امتحان دے رہے تھے اس حال کے اندر؟ ایک حال کے اندر ہال کے اندر تقریباً 150 کے قریب طلباء بیٹھے تھے. 150 کے قریب طالب علم تھے. تو کتنے نگران تھے آپ کے؟ نگران ہر صف میں تقریباً 6 تھے. 6 یعنی کہ 6 قطاریں تھیں. 6 قطاریں تھیں، پورے ہال میں 6 تھے. جی 6 تھے. جی درست. جی آپ بتائیے آفتاب کہ فرض کیجئے کہ آپ بیٹھے ہیں اپنی نشست پہ، امتحان ابھی شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. ان دو صورتوں میں ہی اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، جو ٹیبل ہے جو آپ کے سامنے ہے وہ موزوں نہیں ہے، یا جس نشست پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی صورتحال درپیش ہوتی یا ہوئی، تو اس صورتحال میں طالب علم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کیا آواز دے کے نگران صاحبان کو بلاتا ہے یا ہاتھ کھڑا کرتا ہے، یا کیا ہدایات دی جاتی ہیں آپ کو؟ ایسی صورت میں ہم نگران کو جب بلاتے ہیں تو ہم اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. تو وہ پھر نگران ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پرابلم ہمارے ساتھ جو ہوتی ہے، پھر ہم اسے جب بتاتے ہیں تو وہ اس وقت یا تو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے، یا پھر اس کو کرتے ہیں کہ یعنی کہ نیا آپ کو لا دیتے ہیں. درست. جی آپ سے سوال کرتے ہوئے کہ اگر آپ کو کچھ پانی پینے کی ضرورت پڑ جائے یا رفع حاجت کی ضرورت ہو تو اس صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے؟ اگر پانی پینے کی ضرورت ہو تو آپ ہاتھ کھڑا کریں، جب وہ آتے تو آپ ان سے پانی مانگ لیں، یا تو ان کو اپنی قضاء حاجت بتا دیں. تو اس ٹائم کے لیے وہ ٹائم نوٹ کر لیتے ہیں،
اور پھر وہ اجازت دے دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو دروازے تک لے کے جاتے ہیں خود، واش روم کے دروازے تک ساتھ لے لے کے جاتے ہیں۔ درست۔ آپ سے یہ سوال ہے جی آفتاب، یہ بتائیے کہ جب کچھ بہت سے طالب علم دیکھا ہے گیا ہے کہ اگر انہیں کوئی سوال نہ آ رہا ہو تو وہ دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں تاکہ انہیں کچھ کلو مل جائے، تو جب اس صورتحال میں اگر کوئی طالب علم دائیں بائیں ایسے دیکھ رہا ہو گردن گھما کے ادھر آگے پیچھے، تو اس صورتحال میں کیا ایک رد عمل ہوتا ہے نگران صاحبان کی طرف سے؟ جو وہاں پہ نگران ہوتے ہیں وہ آ کے اسے وارننگ دیتے ہیں پہلی دفعہ، پھر دوسری دفعہ بھی وارننگ دیتے ہیں، تیسری دفعہ لاسٹ وارننگ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے پیپر چھین لیا جاتا ہے اور اس پہ آپ کو یعنی کہ کینسل ہو جاتا ہے پیپر۔ عزیز طالب علموں، یہ آپ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی ایک بات ہے کہ اگر آپ 1 2 اور 3 وارننگز آپ کو دی جاتی ہیں اور اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ سے غلطی سرزد ہو تو پھر آپ سے پیپر چھین لیا جاتا ہے، لہٰذا بی کیئرفل۔ نقل کرنے کے کتنے امکان ہے؟ آخری سوال ہے جی آپ سے، نقل کرنے کے میرے خیال سے مشکل سے 1% امکان ہوتے ہیں۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں، اور نقل کرنے کے چانسز اس وجہ سے کم ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہماری نشستیں ہوتی ہیں ان میں اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے ساتھی سے بات تک بھی نہیں کر سکتے، سرگوشی کوئی نہیں کر سکتے۔ درست، نہ ہی سرگوشی کی جا سکتی ہے جی، اور نہ ہی کوئی اور مواد آپ کے کام آ سکتا ہے۔ آپ کی محنت وہی ہے جو پڑھ کے آتے ہیں۔ میں دونوں طالب علموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اپنے بیش بہا وقت سے ہمیں کچھ ٹائم دیا۔ آپ کے لیے بھی، آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی ان کی بتائی گئی ہدایات پر عمل کیجیے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔